نواز شریف کے متنازع بیان کے بعد جب ہم نے روزنامہ نئی بات کے معروف کالم نگار محترم ولید ملک صاحب سے ان کا موقف جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے کیا کہا، سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نواز شریف کے اس متنازع بیان کو سمجھنے کے لیے ہمیں انٹرنیشنل سیناریو کو سمجھنا ہوگا۔ گزشتہ کئی سالوں سے جس طرح امت مسلمہ کو بری طرح رگیدا جا رہا ہے، خاص کر شام، یمن، افغانستان، لیبیا اور سعودی عرب کو، اسی طرح پاکستان کو بھی پریشرائز کرنے کے لیے اپنے تمام تر منفی ہتھ کنڈے استعمال کر کے حتمی راؤنڈ شروع کر دیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں دشمن اس بات کا اچھی طرح ادراک رکھتا ہے کہ اس کے مکروہ عزائم کی تکمیل میں سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان ہے۔ دیکھیں، اگر پاکستان مخالف کفتوں نے حتمی راؤنڈ شروع کر دیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کے تحت اپنی چال چلنا شروع کر دی ہے۔ 3 بار وزیر اعظم رہنے والے کے منہ سے کھل کر وطن دشمنی کا اظہار اس کی بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ کوئی معمولی بات اور واقعہ نہیں ہے کہ جسے نظر انداز کر دیا جائے۔ یہ پاکستان کے خلاف ایک سوچ کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے۔ پاکستان کے خلاف اٹھنے والے خونی طوفان کا یہ پہلا بگولہ ہے بھائی صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت ہے کہ انہوں نے اہل پاکستان کو قبل از وقت آگاہ کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایسے کئی بگولے انفرادی، اجتماعی گروہوں یا پھر جماعتوں کی شکل میں بہت جلد بے نقاب ہوں گے۔ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ آنے والے وقت میں کچھ اس قسم کا منظرنامہ بن رہا ہے کہ جتنے بھی دین اور پاکستان بیزار طبقے ہیں، یہ سب ایک گروہ کی شکل میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ان کی سوچوں، فکروں اور دلوں میں کئی سالوں سے جو حب سے باطن چھپا ہوا تھا نا، وہ چھلک چھلک کر اب باہر آ رہا ہے۔ تو دوسری جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ بندے، یعنی قرآن و سنت کے حاملین، جنہوں نے آنے والے وقت پہ اسلام کے غلبے کا سبب بننا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو غیر محسوس طریقے سے اپنے حفظ و امان میں لے رہے ہیں۔ بے شک ان کی تعداد بہت تھوڑی ہوگی، ان پر آزمائشیں بھی بہت آئیں گی، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امان میں ہوں گے۔ اب جو دوسرا طبقہ ہوگا، بقول شاعر کے کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود و حنود، ان پر اسلام دشمن طاقتیں پوری قوت کے ساتھ چڑھ دوڑیں گی اور انہیں پیس کر رکھ دیں گی۔ تب دشمن اس غلط فہمی کا شکار ہو جائے گا کہ اس نے اسلام اور مسلمانوں پر فتح حاصل کر لی ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہوگی۔ اب منظرنامہ کچھ یوں بنے گا کہ عین اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھپے ہوئے قرآن و سنت کے حاملین، یعنی اپنے برگزیدہ بندوں کو لشکروں کی شکل میں باہر نکالیں گے، جو تمام اسلام مخالف قوتوں کو عبرتناک شکست سے دوچار کر کے پوری دنیا میں اسلام کو غالب کریں گے۔ نواز شریف کے بیان کے بعد کیا پاکستان کو اقتصادی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ اس حوالے سے ملک صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ پاکستان مخالف قوتیں نواز شریف کے بیان کو بیس بنا کر پاکستان کے خلاف پابندیوں کا کھیل ضرور کھیلیں گی، کیونکہ وہ ہر صورت میں پاکستان کو پریشرائز کرنا چاہتی ہیں۔ دراصل نواز شریف کے بیان نے ان کے لیے راستہ آسان کر دیا ہے۔ ملک صاحب، آپ نواز شریف کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ مجھے نواز شریف کا مستقبل کوئی اچھا محسوس نہیں ہو رہا۔ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جس عوام کے سر پر یہ چڑھ کر بول رہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا، یہی عوام جو مجھے خدشہ محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ نہ کرے، لیکن لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ یہی عوام کل کلا اسی نواز شریف کو سڑکوں پر گھسیٹے گی، کیونکہ وہ پاکستان مخالف اپنے باطل موقف پر ڈٹ گیا ہے۔ ملک صاحب، کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ نواز شریف کے متنازع بیان کے بعد کیا بھارت پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتا ہے؟ میرے دائیں بائیں کچھ ایسی اطلاعات گردش کر رہی ہیں کہ بھارت نے پاکستان میں ایک خون ریز پراکسی وار شروع کرنے کے لیے ہمارے پڑوسی ملکوں میں اپنے دہشت گردی کے مراکز کو متحرک کر دیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں، کیونکہ ہم تو گزشتہ 40 سالوں سے حالت جنگ میں ہیں اور تاریخ گواہ ہے کہ جو بھی ہم سے ٹکرایا وہ پاش پاش ہو گیا۔ ہمیں بس ایک بات سمجھنا ہوگی کہ اگر پاکستان ہے تو ہماری نسلیں اور ایمان محفوظ ہیں، الحرمین شریفین محفوظ ہیں اور اسلامی دنیا بھی محفوظ ہے۔ شکریہ۔ ایک نہیں کتنی نسلوں کا مستقبل قربان ہوا، ایک نہیں کتنی نسلوں کا مستقبل قربان ہوا۔ لا الہ الا اللہ پر، لا الہ الا اللہ پر قائم پاکستان ہوا۔